وائٹ رنگ جو ہے وہ بے رنگ ہے. رنگ دیکھے یعنی نور دیکھا. انہوں نے میڈیٹیشن کی، غور و فکر کی تو انہیں نور نظر آیا. جو اللہ کے زیادہ تقرب والے لوگ ہیں جو موجود بھی ہیں اس وقت، وہ کہتے ہیں کہ یہ رنگ جو رنگ ہیں یہ اصل میں انسان کے اپنے رنگ ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تو نور ہے یعنی بے رنگ ہے. اس بارے میں ایک بزرگ کا یا ولی اللہ کی بات ذہن میں آ گئی ہے ان ساری باتوں کا ذکر کرتے ہوئے، کہ کہتے ہیں صورت جو ہے یعنی شکل چہرہ بنانے والے کا اظہار ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو ہماری صورتیں ہیں یہ بنانے والے کا اظہار ہے. تخلیق کرنے والا جو مالک ہے اس کا اظہار ہے انسان کا چہرہ یا انسان کا وجود. ٹھیک ہے، تو اور یہ دنیا میں جتنے انسان آئے یا بھیجے گئے قیامت تک جو پیدا ہوں گے، یہ سارے چہرے شکلیں صورتیں اللہ کی اپنی تخلیق، یا اللہ نے ان کو تخلیق کیا. اگر آپ کو بات سمجھ آ گئی تو پیر مہر علی شاہ رحمہ اللہ نے کہا کہ دسے صورت راہ بے صورت دا، پر کم نہیں ہے بے سوجت دا. تو یہ پیر مہر علی شاہ صاحب اپنی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ دسے صورت یعنی شکل راہ بے صورت دا، جس کا اپنا چہرہ نہیں ہے، وہ ہمارے چہروں سے اس کا اظہار ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. پھر پر کم نہیں ہے بے سوجت دا، مطلب یہ جو غور و فکر نہیں کرتے ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، مطلب ہر کسی کو یہ بات سمجھ آسانی سے نہیں آتی. پھر شکل چہرہ انسان اصل میں جس نے بنایا تخلیق کیا انسان کو یعنی اللہ نے، تو اللہ کو اس کی اپنی صورت یعنی شکل خود میں تلاش کر. ٹھیک ہے، اپنے انسان اپنے وجود میں تلاش کر. تجھ میں چھپا ہے یہ راز انسان کا جو اللہ کا اظہار ہے، انسان کے اندر چھپا ہوا ہے اللہ کا راز. اس بات کو سمجھنا کم عقل استعمال کرنے والے کی بس کی بات نہیں ہے. یہ کہا ہے پیر مہر علی شاہ نے اس ایک جملے میں. اللہ خود قرآن میں فرماتا ہے کہ میں اللہ چھپا ہوا خزانہ تھا، تو میری چاہت تھی کہ میں پہچانا جاؤں، تو پھر میں نے انسان کو بنایا. ٹھیک ہے، تو بہت مشہور آیت ہے، اگر آپ نے سنی ہو تو انشاءاللہ، نہیں سنی تو آج سن لیں گے. جو میں نے آپ کو بتائی کہ اللہ کا یہ قرآن میں کہنا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، تو جب میں نے چاہا، میری چاہت تھی کہ میں اظہار یا مجھے پہچانا جائے، تو پھر میں نے انسان کو تخلیق کیا. تو پھر بات میری آسانی سے اگر آپ کو جلدی سمجھ آئی، یہ صورتیں بے صورت کی راہ ہیں. یہ چہرے جو ہیں یہ اللہ کی طرف یا اللہ کو پہچاننے کی ایک راہ ہے. ہر رنگ جو ہے بے رنگ کا راستہ بتاتا ہے. اس لیے میڈیٹیشن یا اسے اولیاء اللہ نے یہ بات وہ جو اپنی میڈیٹیشن میں یا غور و فکر میں پا لیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ تم اس کا رنگ دیکھو کہ اس کا اپنا رنگ جو ہے وہ کوئی رنگ نہیں ہے. اور اس بے رنگ کو عربی میں کہتے ہیں صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کا رنگ. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. عربی میں صبغۃ اللہ کہتے ہیں رنگ کو. تو اللہ قرآن میں بھی کہہ رہا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ و صبغۃ اللہ. اللہ کا رنگ جو ہے وہ سب سے اچھا ہے، اور وہ رنگ کیا ہے؟ بے رنگ، یعنی اس کا کوئی رنگ نہیں ہے. اس بے رنگ کو صبغۃ اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ اللہ کا رنگ ہے. بات اگر آپ کو سمجھ آئے، مراد یہ ہے کہ اللہ کا اپنا چہرہ کوئی چہرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ہر چہرہ اس کا اپنی تخلیق کرتا ہے، اسی نے اس کو بنایا ہے ہر چہرے کو. یعنی صورت دسے راہ بے صورت دا. ٹھیک ہے، صورت سے بے صورت کو دیکھنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے، چہرے سے بے چہرے کو دیکھنا ہے، یا مظہر سے مخفی کو دیکھنا ہے، یا منظر سے ہم نے منظر یا جلوہ بنانے والی ذات کو تلاش کرنا ہے. یعنی صفت سے ذات کو دیکھنا ہے، پہچاننا ہے. یہ جو صفات جتنی بھی اس کائنات میں صفات کارگر ہیں، ان کے پیچھے ایک ہی ذات ہے، یعنی اللہ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، تو ہم صفات کو دیکھتے رہتے ہیں اور ذات کو بھول جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو دنیا میں جتنی بھی کارگر صفات ہیں ان کے پیچھے اللہ کی ذات ہے. تو ہم صفات کو دیکھتے ہیں، ان پہ غور و فکر کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے اللہ کی ذات کو ہم بھولے ہوئے ہیں. تو یہ سارے طریقت کے بھی رنگ ہیں. اس کو یوں بھی کہتے ہیں کہ توحید جو ہے وہ بے رنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کا رنگ کوئی نہیں ہے. اللہ تو اللہ ہے. ٹھیک ہے،
جو طریقت کے رنگ ہیں یہ ہمارے اپنے ہوتے ہیں، اللہ والوں کے ہوتے ہیں. آگے تسی بھیجو.